تیسرے دن آپ نے بریانی بنوا دی، آپ نے لمبا چوڑا کھانے کا انتظام کیا، پورے خاندان کے لوگ آ کر کے دعوت اڑا رہے ہیں۔ میرے نانا کا انتقال، میرے نانا کے گھر میں بھی یہ بدعت و خرافات انجام دی جاتی ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، لیکن بہرحال ہے، ماحول ہے، جب تک اللہ ہدایت نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ نانا کا انتقال ہوا، آج انتقال ہوا ہے، اگلے دن رات میں بریانی بنانے کی تیاری چل رہی ہے، مسالہ پیسا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے۔ میرے ماموں لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل آپ کے باپ کا جنازہ نکلا تھا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو میرے ماموں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہمیں بھی یہ چیز غلط لگ رہی ہے، مگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کل سماج یہ کہے گا کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے باپ کا تیجا نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کا 40واں نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کی برسی نہیں کی۔ اس غم نے ہم کو مارا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی پرواہ مت کرو، پرواہ کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرو۔ حساب و کتاب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ مریں گے، لوگ مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، لوگ قبر میں آپ کے کام نہیں آئیں گے، لوگ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی؟ اتنا بڑا زلزلہ آیا ترکی اور سیریا کے اندر، آرام سے لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک زلزلہ آتا ہے، نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے، نہ بچوں کو باپ کی فکر ہے، نہ باپ کو بیٹے کی فکر ہے، سب بھاگ رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے سب بےتاب پڑے ہیں۔ ایک چھوٹے موٹے زلزلے میں ہم نے قیامت کا نقشہ دیکھا ہے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا تو کیا حال ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو دنیا میں دوسروں کی خوشی کے لیے ہم اللہ کی شریعت کا کھلواڑ نہ بنائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ دادا نے کیا کیا، سماج میں کیا ہو رہا ہے، ماحول میں کیا چل رہا ہے، آپ اس کی پرواہ مت کیجئے، آپ قرآن و حدیث پر عمل کیجئے۔ آج ہمارے یہاں کی شادیوں کا حالات دیکھ لیجیے، ہمارے بہت سارے نوجوان ہر جلسے میں تقریر سننے جا رہے ہیں، عبدالغفار صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سیلفی لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ سامان تجارت بنا کر کے آپ کا سودا کیا جاتا ہے؟ غریب لڑکی کے باپ سے سودا کیا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر آپ کو یہ چیزیں دینی پڑیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر غیرت ہے میرے نوجوانوں، اگر اس جلسے میں 500 نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اگر 500 نوجوان یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، ہم اپنی ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے، تو 500 فیملیز سے آپ اس بوجھ کو ختم کر دیں گے میرے پاس۔ 500 غریب بیٹیوں کے باپ سکون کی سانس لیں گے اگر صرف 500 نوجوان اس جلسے میں یہ طے کر لیں کہ ہم جہیز نہیں دیں۔ ہمارے یہاں برادری چلتی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی شیر آبادی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، مگر ان خرافات کی کوئی برادری نہیں ہے۔ شیخ بھی جہیز لے رہا ہے، انصاری بھی لے رہا ہے، شیر آبادی بھی لے رہا ہے، اہل حدیث بھی لے رہا ہے، دیوبندی مسلک کا بھی لے رہا ہے۔ جہیز کی اور ان رسموں کی کوئی برادری نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے آپ اس برائی کو ختم کرو میرے بھائی۔ آج حالات یہ ہو گئے، پہلے مہینے میں ایک خبر آتی تھی کہ کوئی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ پہلے مہینے میں، سال میں ایک خبر آتی تھی، اب روزانہ واٹس ایپ پر خبریں آتی ہیں۔ نیہا انصاری نے شادی کر لی روہت کے ساتھ، شبانہ شیخ نے شادی کر لی سنجے کے ساتھ۔ لڑکی مسلمان ہے، فیس بک پر غیر مسلم لڑکے سے دوستی کر رہی ہے، اس کو آئی لو یو بول رہی ہے، اسے محبت کا اظہار کر رہی ہے، اس کے ساتھ فوٹو کھینچ کر کے اس کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا چرچا کر رہی ہے، اور پھر ایک دن اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا سکے
کہ انہیں رب کی توحید کی اہمیت سمجھا پاتے، انہیں اسلام کی اہمیت سمجھا پاتے، انہیں ایمان کی قدر و قیمت سمجھا پاتے۔ یہ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے میرے بھائی۔ یہ ایمان وہ چیز ہے جس کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے، اگر مال قربان کرنا پڑے مال قربان کر دیا جائے، اگر بال بچوں کو قربان کرنا پڑے بال بچوں کو قربان کر دیا جائے۔ یہ ایمان تو وہ دولت ہے جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ابو جہل نے جب ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور جوان بیٹے کو ان کے سامنے باندھ دیا، ان کے شوہر یاسر کو ان کے سامنے باندھ دیا اور سمیہ کو آفر کیا، اے سمیہ اگر تو اسلام کو چھوڑ دے، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، اے سمیہ تجھے ٹارچر کرنا، تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ مگر سمیہ کو اس دولت کی قیمت پتہ تھی، سمیہ کو ایمان کی اہمیت پتہ تھی، سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، ابو جہل اس دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اب ایمان نکلنے والا نہیں۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے اتار دیے، مادر ذات برہنہ کر دیا، سر سے پیر تک ننگا کر دیا، جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا۔ سوچو میرے بھائیوں، ایک ماں کے لیے کتنی بڑی اذیت کی بات رہی۔ اے سمیہ میں تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیرے ایمان پر قربان جاؤں، تیری استقامت پر قربان جاؤں۔ سمیہ نے اس اذیت کو برداشت کر لیا مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ پھر ظالم ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شرمگاہ پر حملہ کر کے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ سمیہ نے شہادت دے دی، اپنی جان دے دی مگر اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ایمان تو وہ چیز ہے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جس کو بچانے کے لیے سمیہ شہید ہو گئیں، اور آج آپ کی جوان بیٹیاں اس ایمان کا سودا کر رہی ہیں اور عشق اور محبت کے نام پر غیروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اور ہم اور آپ جہیز لے کے لینے دینے میں مگن بنے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اپنے فضول کے رسم و رواج میں مگن بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالجوں میں پڑھایا، یونیورسٹیز میں پڑھایا، ہم نے اعلیٰ تعلیم اپنی بیٹیوں کو دلائی، مگر اپنی بیٹیوں کو اس قابل ہم نہیں بنا سکے کہ ان کو توحید کی اہمیت بتاتے، ان کو ایمان کی قدر و قیمت بتاتے۔ دینی تعلیم کے نام پر ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، حافظ جی سے کہا حافظ جی میری بیٹیا کو قرآن پڑھا دیجیے۔ حافظ جی گھر میں آئے رٹو طوطے کی طرح، انہوں نے قرآن کا ناظرہ ہماری بیٹیا کو پڑھا دیا۔ معاف کیجئے گا، ناظرہ قرآن پڑھنے کا نام دینی تعلیم نہیں ہے۔ ناظرہ قرآن پڑھ کر کے آپ کی بیٹی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ پردہ کس چیز کا